کہ تم سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا جرم کر کے کیا خیال ہے تمہارا رب کے بارے میں کہ وہ آرام سے رہے گا، تمہیں اسی طرح چھوڑ دے گا، جنت میں بھیج دے گا؟ مشرکوں کو وہ سزا دے گا جس سے بڑی سزا تم سوچی۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس جرم پر پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ اس لیے اللہ گواہ ہے کہ جوں اس فکرے کو سوچتے جائیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم اللہ کو سمجھے کیا بیٹھے؟ کھانپ جائے آدمی کہ اللہ کی سمجھ آ جائے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے جو جگہ جگہ اس کے بنا لیے ساتھی، انہوں نے اللہ کی شان نہیں پہچانی جیسی پہچاننے چاہیے، سمجھ نہیں آئی۔ دنیا کے حکمرانوں جوڑتا تشبیہ اور تمثیل کہ کوٹھے پر چلنا پوڑی چاہیے، سیڑھی چاہیے، اور اللہ کوئی کوٹھا ہے، چھت ہے، سیڑھی ہے لگانے کی ضرورت، کیا بکواس کرتے؟ ملنے کے لیے اردری سے ملنا فلاں سے، تو اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا تو بعض آ دو۔ اللہ قریب سے قریب، شاہ رگ سے قریب، جب دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی اس وقت سے جانتا کہ فلاں وقت اس بندہ کو ضرورت پڑے گی، وہ نہیں کام کرے گا اور کون کرے گا؟ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم اس کے دل میں ہے، محبت اس کے دل۔ اور اسی لیے اللہ کے نیک بندوں نے اس نقطہ کو بیان کیا کہ دعا جو ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے کرائی نیک بندے سے، یا سفارش، یہ کیا ہے؟ بہت بات عجیب۔ انہوں نے کہا اگر کسی نے سمجھا کہ اللہ کا خیال نہیں تھا یا اللہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے کہنے پر کیا، سب دین تباہ ہو گیا، کافر، اسلام سے خارج۔ نامراد یہاں مسئلہ سمجھ، یہاں بات الٹ ہے کہ اللہ اس آدمی کو شفا دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تو دعا کر، اس کو ثواب مل جاتا ہمدردی کا، کام وہ خود کروا چاہتا ہے۔ اللہ کا کوئی ارادہ متجددہ نہیں، نئے سرے سے نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کے توجہ دلانے سے وہاں سارے فیصلے پیدا، تقدیم اس کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو بخشا جائے تو اجازت دے دیتا ہے نبی کو کہ اس کے لیے بات کر، اجازت تب دی فیصلہ ہو چکا کہ یہ ہے معافی کے قابل۔ جس کو سمجھا نہیں معافی کے قابل، زبان بھی نہیں کھولیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سب فرشتے جبریل کھڑے ہوں گے، کوئی زبان بھی نہیں کھولے گا جب تک اجازت نہیں دے۔ اس لیے یہاں کوئی وہ دنیا والا نہیں کہ کسی نے جا کر افسر کو موڑ کے لیا اور اس طرف بات لے گیا۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا کہ شفاعت پر کوئی بھروسہ نہ کرے، کوئی نہ کہا کہ سفارش یا رسول اللہ کر دیں، اور یہ اجازت بھی مانگنے کی نہیں، بالکل دین میں اجازت نہیں کہ ہم کہ اللہ رسول اللہ سے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول کو ہمارے لیے سفارشی بنا دینا، اللہ سے کہہ سکتے ہیں للہ الشفاعۃ جمیعا، فرمایا شفاعت تو ساری کی ساری اس کے اپنے ہاتھ میں۔ یہ دنیا والی باتیں ہیں کہ افسر کی مرضی کے بغیر ہی کوئی دوست گیا، اس نے پریشر ڈالا، افسر مان گیا، ایسا سمجھتے ہو نالاقو؟ وہاں ادھر سے پیر ہوتی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو کہتا ہے، اس لیے کہنا ہے نا مجھے کو، میں سفارشی بنا دوں گا، ٹھیک ہے اجازت دیں، اگر میری مرضی نہ کون ضرورت کرے گا، کوئی بول نہیں سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ باتیں کہیں آپ نے تھوڑا سا سن لیا، اس کو پھیلاتے جائیں، فما ظنکم برب، ذرا تجزیہ کریں، اپنا دل بھی چیر کر دیکھیں، مشرکوں سے بھی پوچھیں کہ بتاؤ نا ذرا کہاں خامی نظر آئی اللہ میں، کیا کمی محسوس کی تم نے کہ دوسروں کی طرف چلے گئے؟ ہمیں بتاؤ نا، پتہ چل جائے تمہارے ایمان کا کہ تم اللہ کو کیا سمجھے بیٹھے۔ تمہارے خیال میں اللہ کو ایسے ہی گئی گزری ہستی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس سے بڑا جلیل اور عظیم کون ہے؟ تبارک اسم ربک، تارا جدو، اس کی شان بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند۔ تو آگے پھر جو آگ میں ڈالیں گے وہ ختم۔ یہی بات میرے علی آپ کے لیے آج کے درس میں کافی ہے کہ اللہ کو پہچانیں، اللہ صحیح سمجھ میں آ گیا نا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی دفتروں کی ضرورت نہیں، مناظروں مباحثوں کی ضرورت نہیں، اللہ کی صفات پہچان لیں کہ ہر شے کو جاننے والا، ہر شے پر قادر، سب سے بڑا مہربان، سب سے زیادہ قریب۔ ایسے خدا کے ہوتے ہوئے اگر غیروں کی طرف جو کرتا کوئی بات نہیں۔ میں نے صبح درس پر لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ایک خوبصورت عورت کسی عالم دین کے پاس کی، تھانی چر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے، اس نے کہا میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا حضرت نے کہ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو حق ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اب اس عورت نے کہا کہ حضرت دین اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دوں، تو آپ خود کہیں گے کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا کیا سوال پیدا ہو۔ جب اس نے کہا تو حضرت بے ہوش ہو، غشی طاری ہو گئی، بہت روئے۔ شاگردوں نے بعد میں پوچھا، اس نے کہا اس بچی کی بات نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ ایسے خدا کے ہوتے ہوئے جب دوسروں کی طرف لوگ جاتے ہیں،
ایک عورت سوکل نہیں برداشت کر رہی کہ میں ایسی حسین اور میرے ہوتے دوسری لائے، تو خدا کیسے برداشت کرے کہ جب مجھ میں کوئی خامی نہیں، ہر لحاظ سے لہو الاسباب، مجھ میں کیا خامی دیکھی ان نامرادوں نے کہ دوسری طرف روکیا، نہیں بخشے گا، اور ہر جرم بخش دے گا، یہ نہیں بخشے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے شہادت حق کے سلسلہ میں کچھ فرمائیں گی؟ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث ہم ہر 14 دن کے بعد اس کا درس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مناسب یہ سمجھا گیا تھا کہ اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا جو فرض ہے اس کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے شہادت حق کا ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا جو یہاں تقسیم کیا گیا تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پیش کریں، اور اس میں پھر آپس میں گفتگو کریں کہ اگر کوئی اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اگر اس میں کچھ اور چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کون سی سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کو اپنا جو ہے اپنا ہدف کیوں نہ بنائیں، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور وہ مانے آ رہی ہیں، ہمیں روکتی ہیں کہ وہ شہادت حق کا کام جو کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور وہ انبیاء کا بھی فریضہ تھا اور ہر مسلمان کا بھی فرض ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ادا بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی صاحبان یا کوئی صاحب کوئی سوال یا کوئی اور اس طرح کی چیز کوئی کمی اس میں یا بہرحال جو بھی اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، تاکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کام آگے جو ہے نا وہ ہو، شہادت حق کا جو فریضہ ہے اس کے ادا کرنے کے بارے میں کیا ہم سوچ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد۔ ان صاحب نے فرمایا جو رسالہ تقسیم کیا تھا نا شہادت حق پڑھا، شہادت حق کا موضوع صاحب کا تھا، اس بارے میں کرنے سے پڑھنا ہی اصول نہیں تھا نا، اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کر کے پھر آگے بڑھے، تحریک کا ساتھ دیں، رفیق بنے، رکن بنے، پڑھا آپ لوگوں نے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر رکھا ہی ہوا تو پڑھنا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ویسے یہ ہے کہ تحریک کا یہ کام ہو رہا ہے، اس میں اس کے رکن بھی ہیں، ممبر ہیں، یا عابد آگے بڑھے، ہاں عابد مسعود صاحب، ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب، اپنا مظفر اقبال صاحب، کئی ارکان ہیں آگے آ چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو لوگ اس میں اگر کوئی چیز ایسی سمجھنے والی ہو تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو کہ سمجھیں کہ یہ درست نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں ہے نا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ شہادت حق کا تجھے پیغمبر جو آئے ہیں اسی کام کے لیے کہ وہ شہادت حق دیں، اپنے پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت ہے وہ دیں، اور اپنے عمل سے وہ اس کو کر کے دکھائیں کہ یہ شہادت حق ہے۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام کا، دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کا چلانے کا جو کام ہے وہ اپنی زندگی سے اس کا ثبوت دیں۔ اصل چیز تو یہ ہے، ہماری ساری نماز، روزہ، حج، سب چیز جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ ہم حاصل کریں، اور دنیا کو ویسے بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا امن اور سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے، انسان کی غلامی سے چھوٹ جائے۔ اس میں کوئی ایک شخص جو ہے اٹھ کے وہ بہت کچھ کر نہیں کر سکتا، لیکن بہت سے لوگ مل کے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس چوٹی تک پہنچ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چوٹی تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے، تو وہ دیر جو ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، وہ ہر قدم جو اٹھتا ہے نا اس راستے میں اللہ تعالیٰ اس ہر قدم کی قدر کرتا ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ میں نے پڑھی ہے کتاب اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہے کچھ سمجھنے والی، بالکل واضح طور پر چیزیں بتائی گئی ہیں، اور میں نے جو اس سے سمجھا
یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ شہادت حق ہے، اور یہ حق کی گواہی ہم مانیں یا نہ مانیں یہ تو ہمیں دینی پڑے گی۔ قیامت کے روز سب سے اہم سوال جو ہے نا وہ اسی کے بارے میں ہوگا، اور جیسے امتحان میں ہوتا ہے نا کمپلسری سوال، باقی چھوٹے چھوٹے دوسرے سوال ہوتے ہیں وہ سب میں پاس ہو جائے لیکن اس میں فیل ہو جائے تو آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ وہاں یہی سوال ہوگا کہ آپ نے اس شہادت کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اس کو چھپایا ہے یا اس شہادت دی ہے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر، اور یہ ہمیں واسطہ پڑے گا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اب موقع اس کی تیاری کا، تو جو لوگ اس معاملے میں کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ تعاون کر کے اس شہادت حق کی اس کا حق ادا کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ میں نے کوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے کوئی یعنی یہ علامہ اقبال کے شعر کا ترجمہ ہے قدرتی لکھا ہوا تھا، مجھ پر اس وقت کے تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب وہ آبروئے روزگار صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پوچھیں گے تو نے مجھ سے جو حق کی تعلیم حاصل کی تھی اسے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچا؟ یہ فارسی کا بھی شعر ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے ومن اظلم ممن کتب شہادت عند اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو گواہی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزرے اس کو وہ چھپائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کون سا نظام ہے، کون سی زندگی ہے، کس طرح کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ پیغمبروں کو انہوں نے اس لیے بھیجا، پیغمبر اس کی شہادت دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ پیغمبر شادی، اور پھر یہ کہ ہم جان کر تو پھر پیچھے نہیں نہ رہ سکتے، ہمارے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے جاننے کے بعد۔ تو ایک آدمی جو جانتا نہیں ہے وہ تو کوئی عذر کر سکتا ہے نا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں انہیں تو پھر اپنی آخرت کی جواب دہی، جیسے کہ آپ صاحب نے کہا ہے، آخرت کی جواب دہی جو ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہے۔ یہاں تو ایک بڑی اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہیں رہنا ہے، یعنی یہ کوئی اصول نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں ضرور رہنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ زندگی ہم اس طرح سے بسر کرتے ہیں جیسے آخرت میں کوئی جواب دہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ہمارے سامنے ہمارے عزیز دوست سینکڑوں ہزاروں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے کہاں جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری پیش ہوں گے نا۔ جو کوئی یہاں کیا ہے اسی کو، جو ہم اصل میں یہ ہم ایک آپ نے آپ کو ایک کسان سمجھیں، یہ دنیا جو ہے کھیتی سمجھے، ہم یہاں ایک فصل بو رہے ہیں، اس فصل کی جو ہے حاصل وہ ہمیں اگلی بھوک سے، اگر ہم کانٹے بوئیں گے تو وہ کانٹے ملیں گے، اگر ہم اس سے سیب کے پودے لگائیں گے تو وہاں ہمیں سیب ملیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو یہ دنیا میں کے اندر جو فریضہ تمہارے اوپر عائد کیا گیا تھا کہ تم اپنی زبان سے بھی حق کی گواہی دو اور اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دو۔ اگر کوئی دکاندار دکان میں بیٹھا ہے وہ اپنی تجارت سے گواہی دے، اگر کوئی معلم ہے تو وہ اپنے معلم ہونے کی حیثیت سے گواہی دے، اور اگر کوئی حاکم ہے تو اپنے حاکم ہونے سے گواہی دے، اور جو عدالت میں بیٹھا ہے وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر، کس طرح کی دنیا کو بنانا چاہتا ہے، اور وہ ہر انسان کے لیے جو ایک نظام رحمت و عدالت ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ یہاں دنیا میں ہو۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، بحیثیت تاجر کے، بحیثیت معلم کے، بحیثیت ایک حاکم کے، بحیثیت ایک پڑوسی کے، بحیثیت ایک عام آدمی کے۔ اس میں جو ہے آپ دیکھیں اس کو اور غور فرمائیں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ مناسب سمجھ کریں۔ انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہادت حق سے آگے پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں جو یہاں مطالعے کے لیے لائی جائیں گی، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں انشاءاللہ پھر عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں شہادت حق پڑھا، اس میں کمتان حق کا انجام سے بہت متاثر ہوا۔ میں مولانا صاحب نے کہا کہ یہود و نصارہ نے کمتان شہادت دن کتمان شہادت چھپایا ہوا، اس میں سستی کی، وہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اگر ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو ہمیں بھی اس بات سے لگتے جائیں گے، اور آج کل ہم ماحول دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں یہ بات مولانا نے بہت واضح طور پر لکھی ہے کہ یہود دیکھیے 2000 سال تک مغضوب رہے،
کہیں انہیں دنیا میں پناہ نہیں ملتی تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں آئے اور چھا گئے، اس لیے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اس اپنے فریضے کی ادا کرنے سے، اور ان کو ذلت کی مار پڑی، اور مسلمان جو ہیں وہ اس فریضے کو لے کے اٹھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا۔ اب مسلمانوں نے جب اس کو اپنے آپ اس فریضے کے ادائیگی سے جب وہ اس میں سستی ظاہر کی اور اس میں جو ہے بے اعتنائی کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم انہیں کے جن کو ہم ذلیل سمجھتے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا تھا، وہ ذلیل ہی ہمارے اوپر مسلط کر لیے ہیں۔ یہ بڑی سزا ہے کہ ایک عام آدمی برابر کے آدمی سے سزا نہ ملے، بلکہ ایک ذلیل آدمی سے دوسرے بڑے آدمی کو جو ہے ذلیل کرایا جائے۔ ہمارا یہ انجام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم وہ کتمان حق جو ہے وہ کر رہے ہیں بجائے شہادت حق کے، اور کتمان حق کا اس کا سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ہمیں موضوع رہے ہیں ہمارے، اور جن کو دنیا کے اندر کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، اور ہماری ذلت اور غلامی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں آئی ہے۔ دولت ہمارے پاس ہے، آدمی ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان اور وہ جو طاقت عمل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعا فرمائی مولانا۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى